اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ صدق اللہ العظیم۔ من اجل ذالک، بئی وجہ، کتبنا علی بنی اسرائیل، لکھا ہم نے بنی اسرائیل پر، انہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ شان یہ ہے کہ جس نے قتل کیا کسی شخص کو کسی شخص کے قتل کیے بغیر، او فساد یا فساد کے بغیر، فی الارض زمین میں، فکأنما قتل الناس جمیعا، تو گویا اس نے سب لوگوں کو قتل کیا، ومن احیاہا، اور جس نے زندہ کیا کسی نفس کو، فکأنما احیا الناس جمیعا، تو گویا زندہ کیا اس نے تمام لوگوں کو۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور بخدا واقعہ یہ ہے کہ پہنچے ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل کے ساتھ۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، پھر بے شک بہت سے ان میں سے اس کے بعد زمین میں حد سے بڑھنے والے ہیں۔ یہ ضمنی مضمون ایک بیان کیا گیا ہے جو کہ قابیل کے قتل پر متفرع ہے، اور من اجل ذالک اس میں معانقہ ہے۔ معانقہ عنق یعنی گردن سے باب مفاعلہ ہے، اس میں اشتراک ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کہ اگر دائیں گردن سے ملائی جائے تو آدھا معانقہ ہے، اور بائیں گردن سے ملائی جائے تو یہ پورا معانقہ ہو گیا۔ تو بس تیسرے معانقے کی ضرورت نہیں ہوتی، تیسرے مرتبہ گردن ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں معانقہ یہ ہے کہ کسی ٹکڑے کا دونوں طرف کے مضمون سے تعلق ہو، جیسے سورۃ البقرہ کی دوسری آیت ہے، اس میں ہے فیہ، اس فیہ میں معانقہ ہے، اس کا تعلق لا ریبہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور ہدن کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اس کا تعلق لا ریبہ کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب یہ بنے گا کہ قرآن میں ادنا شک بھی نہیں ہے، اور اگر اس کا تعلق ہدن کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن میں پرہیزگاروں کے لیے رہنمائی ہے۔ تو قرآن میں معانقے کی علامت یہ ہے کہ علامت سے پہلے اور بعد میں تین نقطے لگے ہوتے ہیں، اور یہاں من اجل ذالکہ میں بھی معانقہ ہے۔ اس کا تعلق فاصبح من النادمین کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور کتبنا کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اس کا تعلق جو ہے فاصبح من النادمین کے ساتھ ہو تو ذالکہ کا مشار الیہ کوے کی رہنمائی ہوگی، اور دوسری صورت میں یعنی اگر اس کا تعلق کتبنا کے ساتھ ہو تو دوسری صورت میں اس کا مشار الیہ قتل کا واقعہ ہوگا، اور پہلی صورت میں یعنی اگر اس کا مشار الیہ فاصبح من النادمین ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوے کی رہنمائی کی وجہ سے قابیل پشیمان ہوا کہ میرے پاس اس پرندے جتنی عقل بھی نہیں، اور دوسری صورت میں یعنی اگر اس کا مشار الیہ کتبنا ہو تو اس کا معانقہ اگر کتبنا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب انسانوں میں قتل شروع ہو گیا، اس لیے تورات میں وعید نازل ہوئی۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قتل ناحق کی سنگینی تو بہت پہلے سے ہے، ہمیشہ سے ہے، تو پھر تورات ہی کی تخصیص کیوں کی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تورات کے صحیفے، تورات سے پہلے کے جو صحیفے ہیں وہ موجود نہیں تھے، آج اللہ کی کتابوں میں سے تورات ہی موجود ہے، اس لیے اس کا حوالہ دیا۔ سابقہ کتابوں کی نفی نہیں کی گئی کہ ان میں یہ مضمون نہیں تھا، اس بات کی نفی نہیں کی گئی۔ اب تفسیر دیکھیں، فرمایا بئی وجہ، یعنی قابیل نے بھائی کو ناحق قتل کیا اور انسانوں میں ناحق قتل کا سلسلہ شروع ہوا، تو تورات میں یہ مضمون اتارا
کہ جو شخص کسی کو ناحق قتل کرتا ہے وہ انسانی زندگی کا احترام نہیں کرتا یا انسانی زندگی کا احترام نہیں جانتا، تو بس وہ بہت سے انسانوں کو قتل کر سکتا ہے۔ حدیث شریف میں ایک اسرائیلی کا واقعہ ہے کہ اس نے 99 قتل کیے تھے، پھر توبہ کرنی چاہی تو ایک بزرگ کے پاس گیا، ان سے جا کے کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں تو میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ ان بزرگ نے کہا کہ یہاں تو ایک قتل معاف کروانا بڑا مشکل ہو گیا، تو نے 99 قتل کیے ہیں، تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس نے ان بزرگ کو بھی قتل کر دیا۔ یہ بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، 100 کی تعداد اس نے پوری کر لی۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3470 ہے۔ اسی طرح قاتل جیل سے نکلتے ہی قتل کرے گا، کیونکہ اس کے نزدیک انسانی زندگی کا کوئی احترام ہی نہیں ہے۔ تو جو شخص انسانی زندگی کی اہمیت اور حرمت کو سمجھتا ہے وہ لوگوں کی جانیں بچاتا ہے، خطروں میں کودتا ہے، اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتا ہے، لوگوں کو ڈوبنے سے بچاتا ہے۔ تو جو اس طرح کرتا ہے گویا یہ سب کو زندہ کرتا ہے۔ تو یہ بلیغ مضمون تورات میں نازل کیا۔ پھر بنی اسرائیل میں مسلسل انبیاء مبعوث ہوتے رہے، ان کے پاس نبوت کے واضح دلائل ہوتے تھے، وہ لوگوں کو یہ بات یاد دلاتے رہتے تھے، مگر افسوس اکثر لوگ یاد دہانی کے باوجود ایک دوسرے پر زیادتی کرتے رہے، انبیاء کو قتل کرتے رہے، اور آخر میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا پلان بنایا، مگر اللہ نے اپنے حبیب کی حفاظت کی۔ البتہ قتل عمد کے قصاص میں قتل کرنا جائز ہے، باغیوں کو قتل کرنا جائز ہے، اسی طرح ڈاکوؤں کو قتل کرنا بھی جائز ہے۔ تو گزشتہ شریعتوں کی اگر کوئی بات نکیر کے بغیر قرآن میں ذکر کی جائے یا حدیث میں نقل کی جائے تو وہ ہمارے لیے بھی حکم ہی ہوتا ہے۔ اب آیات کا ترجمہ سنیں۔ بئی وجہ ہم نے بنی اسرائیل پر لکھا کہ جس نے کسی شخص کو قتل کیا بغیر کسی کو قتل کیے ہوئے اور بغیر زمین میں فساد کرتے ہوئے تو گویا اس نے سبھی انسانوں کو قتل کیا، اور جس نے کسی کی جان بچائی تو گویا اس نے سبھی انسانوں کی جان بچائی۔ اور بخدا واقعہ یہ ہے کہ ان کے پاس ہمارے رسول پہنچے کھلی دلیلوں کے ساتھ، پھر بھی ان کی اکثریت بعثت انبیاء کے بعد بھی زمین میں حد سے بڑھتی رہی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔